لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ یوسف کے 5ویں رکوع کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ مبارکہ یوسف قرآن مجید کا 12 نمبر کا سورہ ہے، اس کے 5ویں رکوع میں 7 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 36 سے لے کر 42 تک۔ آیت نمبر 36 سے تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بالتأويله إنا نراك من المحسنين۔ ترجمہ: قید خانے میں ان کے ساتھ 2 جوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے کیونکہ ہم آپ کو نیک آدمی دیکھتے ہیں۔ تفسیر صافی میں بحوالہ تفسیر عیاشی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت لکھی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دیا تو خدا نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم بذریعہ وحی سکھا دیا۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں سے خوابوں کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ڈالے گئے اسی دن 2 نوجوان بھی قید خانے میں ڈالے گئے۔ انہی دونوں نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی۔ آیت نمبر 37، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبعتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ ترجمہ: یوسف علیہ السلام نے کہا تم دونوں تک تمہارا وہ کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے نہیں آئے گا کہ میں تمہیں اس کا انجام یا ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے پالنے والے مالک نے مجھے عطا کیے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ زندگی چھوڑ دیا جو خدا کو نہیں مانتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے توحید کے پیغام کی طرف دعوت دیں، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت و نیکی کی طرف پہلے دعوت دیتے ہیں، یعنی وہ سب سے پہلے خدا کا کام کرتے ہیں پھر بندوں کا کام کرتے ہیں۔ یہاں پر عربی ادب میں ترکہ کے معنی جو آیت کے آخر میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو اس سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ مصری لوگ توحید اور آخرت دونوں کے منکر تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ ترک تو یعنی میں نے ان لوگوں کا طریقہ زندگی چھوڑ کر جو خدا کو نہیں مانتے اپنے باپ دادا ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے طریقہ زندگی کی پیروی اختیار کر لی ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے دین شرک پر تھے۔
مشترکہ کے معنی عدم اختیار کے بھی ہیں۔ اس لفظ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان پہلے شرک میں پڑھ چکا ہو۔ یہ تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے اور تفسیر روح المعانی میں بھی لکھا ہے۔ آیت نمبر 38 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے طریقہ زندگی کی پیروی اختیار کر لی ہے، کیونکہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت فرمائی، مگر زیادہ تر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تفسیر طبیان میں لکھا ہے اور تفسیر فصل الخطاب میں بھی علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو خواب کی تعبیر پوچھنے والے قیدیوں کو اطمینان دلایا کہ وہ اتنا علم رکھتے ہیں کہ ان کے خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہیں، پھر ان کی تبلیغ فرمائی تاکہ وہ لوگ ذوق و شوق سے ان کی علمی باتوں کو سنیں اور اس پر کھلے دل سے غور کر سکیں۔ لیکن بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ خواب کی تعبیر کو ٹال دیں اور اپنی تبلیغ میں ان کو لگا دیں۔ ان کا خیال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ٹالنے کے لیے یہ سب کچھ تقریر فرما رہے تھے اور خواب کی تعبیر بتانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ اس میں ایک آدمی کی زندگی کے جانے کی خبر دینی تھی۔ مگر بعد میں وہ قیدی ہاتھ دھو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے تو مجبوراً انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی۔ آیت نمبر 39 یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ترجمہ: اے دونوں قیدیوں، کیا یہ بہت سے الگ الگ خدا اچھے ہیں یا ایک اکیلا اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خطاب ان مشرکوں سے تھا جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں اپنے لیے الگ الگ دیوی دیوتا بنا رکھے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ ایک زبردست عظیم خدا کی اطاعت اور بندگی کرنا بہتر ہے یا اتنے کچھ دیوی دیوتاؤں کی بندگی کرنا بہتر ہے جس انداز سے تم لوگ بندگی کرتے ہو؟ آیت نمبر 40 ما تعبدون من دونه لا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ ترجمہ: اس اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ تو صرف کچھ ایسے بے حقیقت نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے از خود رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے تو ان کے لیے کوئی سند یا کوئی دلیل نہیں اتاری۔ نہیں ہے کوئی حکومت کا مالک مگر اللہ، اسی کا یہ حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی بالکل سیدھا طریقہ زندگی ہے مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے نبوت کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے وہ 8-10 سال کس طرح گزارے ہوں گے۔ جو شخص خواب کی تعبیر پوچھنے پر اپنے جو ہے تبلیغ سے کام لے کر دین کے پیغام کو پہنچا دیتا ہے۔ آیت نمبر 41
یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتاکل الطیر من راسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ ترجمہ: اے دونوں قیدیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک شاہ مصر کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو پھانسی دی جائے گی، اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ بات طے ہو چکی ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ تفسیر صافی بحوالہ تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف نے پہلے شخص سے فرمایا کہ تو عنقریب قید خانے سے نکلے گا، اور جس عہدے پر پہلے مامور تھا، یعنی پانی یا شراب پلانے کا داروغہ، اسی عہدے پر پھر مامور ہو جائے گا اور بادشاہ کی نظروں میں تیری عزت بڑھ جائے گی۔ لیکن دوسری قیدی نے خواب ہی نہیں دیکھا تھا، صرف نبی خدا کا مذاق اڑانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ تیرے قتل کا حکم دے گا، تجھے صلیب پر چڑھایا جائے گا اور پرندے تیرا مغز نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ تعبیر سن کر اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا، میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب خواہ تو نے سچ کہا ہو یا جھوٹ، میں نے جو کچھ کہہ دیا وہ تو ٹلنے والا اب نہیں ہے۔ آیت نمبر 42 اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَانسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ ترجمہ: پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے، جس کے متعلق وہ سمجھتے تھے کہ وہ نجات پانے والا ہے، کہا کہ اپنے مالک کے سامنے میرا بھی تذکرہ کر دینا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے مالک شاہ مصر سے ان کا ذکر کرنا ہی بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے ہی میں پڑے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے آزاد ہونے والے قیدی سے اپنی حاجت بیان کرنے کے سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے پوچھا تمہیں حسن کس نے دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا نے۔ پوچھا تمام بھائیوں کے مقابلے میں تم کو تمہارے باپ کا محبوب کس نے بنایا؟ فرمایا خدا نے۔ پوچھا تمہاری جان بچانے کے لیے قافلہ کس نے بھیجا؟ فرمایا خدا نے۔ پھر پوچھا عورتوں کے مکر و فریب سے تم کو کس نے بچایا؟ فرمایا خدا نے۔ پھر کہنے لگے کہ اب تم سے تمہارا پالنے والا مالک پوچھتا ہے کہ کس بنا پر تم نے مجھے بھلا کر جیل سے رہائی کی درخواست میری مخلوق سے کی، اب اس کے بدلے میں کئی سال تک زندان میں رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام بہت روئے۔ یہ تفسیر مجمع البیان میں لکھا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں خداوند عالم تعجیل فرما دے۔ آج جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں 9 ذی الحجہ ہے، ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ فرزند تھے اور یہ بھائیوں کا آپس میں سلوک تھا، اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کا اعتماد دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو معصوم کی اطاعت کریں گے۔ ایک معصوم امام علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی کو جو غیر معصوم تھے اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ کیا کوفہ کے لوگ یہ کہہ سکتے تھے
کہ ہم تو ان کی اطاعت نہیں کریں گے، ہمیں تو امام چاہیے، امام جس کو سفیر، اپنا وکیل، اپنا نائب بنا دے، اس کی اطاعت ایسے ہی ہے جیسے امام کی اطاعت ہے۔ اللہ اللہ۔ مسلم ابن عقیل تنہا کوفہ پہنچے اور اس طرح جواں مردی سے جہاد کیا کہ فوجیں جو ہیں وہ فصیل سے جا کر ٹکرا رہی تھیں، اور اس وقت کوفہ کے حاکم نے شام کا بھیجا، قاصد کو بھیجاؤ، فوج چاہیے۔ اس نے کہا کہ ایک شخص کے لیے تمہیں کتنے افراد چاہیے؟ اللہ اکبر۔ کوفہ کے حاکم کہتا ہے یہ کوئی عام معمولی انسان نہیں، یہ مسلم ابن عقیل ہے، یہ عقیل کے فرزند ہیں، یہ بنی ہاشم کے فرد ہیں۔ اور اللہ اللہ، مسلم ابن عقیل نے کس طرح طوعا کے گھر سے اپنے آپ کو باہر نکالا اور یہ کہا کہ طوعا، میں نہیں چاہتا کہ تیری بے پردگی ہو، تیرے ساتھ کوئی برا سلوک کیا جائے، اس سے پہلے کہ فوجیں تیرے گھر کے قریب آ جائیں میں خود تیرے گھر سے باہر نکل جاتا ہوں۔ اور مسلم ابن عقیل نے وہ جہاد کیا کہ کوفہ کی فوجیں مسلم ابن عقیل پر غالب نہ آ سکیں، یہاں تک کہ دھوکے سے گڑھا کھودا گیا اور اس میں خس و خاشاک کو ڈالا گیا، مسلم ابن عقیل کو اس کی طرف روانہ کیا گیا۔ جب مسلم ابن عقیل اس گڑھے میں گر گئے، چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ کر دیا، مسلم ابن عقیل رہے، یہاں تک کہ گرفتار کر کے مسلم ابن عقیل کو حاکم کوفہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مسلم ابن عقیل نے کہا میں قرض دار ہوں، میرا قرض ادا کر دیا جائے، میری تلوار و زرہ کو بیچ کر، اور میری ایک وصیت یہ ہے کہ میرے مولا کو بتا دیا جائے کہ وہ کوفہ نہ آئیں۔ اللہ اکبر۔ حاکم نے کہا کہ تجھے ہم چھت پر لے جا کر دھکا دیں گے، اور یہی ہوا۔ مسلم ابن عقیل نے کہا کیا چند قطرے پانی کے مل سکتے ہیں؟ پانی دیا گیا، مگر مسلم ابن عقیل زخمی تھے، خون پانی میں گرنے لگا۔ مسلم ابن عقیل نے کہا اب میری قسمت میں پانی نہیں، یہاں تک کہ مسلم ابن عقیل کو دربار کی چھت پر لے جایا گیا اور وہاں سے دھکا دے دیا گیا۔ مسلم ابن عقیل نیچے تشریف لائے، روح قفص انصری سے پرواز کر گئی، امام کو آخری سلام کیا۔ امام علیہ السلام نے مسلم ابن عقیل کی بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹی آج سے میں تمہارا باپ ہوں۔ جناب سکینہ قریب تھیں، اس شفقت کو دیکھ کر پوچھنے لگی بابا کیا اب اس میری بہن کے باپ سلامت نہیں ہیں؟ کہا نہیں۔ سکینہ سمجھ گئی کہ جو یتیم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، مگر جب کربلا میں سکینہ یتیم ہوئی تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا، بلکہ ان کو تماچے مارے گئے، ان کے کپڑوں میں آگ لگائی گئی۔ سکینہ کہتی رہی مجھے کوئی نجف کا راستہ بتا دے، میں جا کر نجف میں اپنے دادا سے شکایت کروں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک۔